حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے صاحبزادے کی فرمائش ہوئی ابو بکر کی کہ کچھ اچھے اشعار سناؤ، تو اقبال کے وہ مشہور شعر وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا۔ بزرگوں اور دوستوں، تھوڑا سا میں اس کی تشریح اس انداز سے کروں گا جیسے میں کچھ سمجھ پایا۔ وہ یہ کہ وہ دانائے سبل، یعنی سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبل کہتے ہیں راستے کی جمع۔ وہ دانائے سبل، وہ عقل مند آدمی جس کو یہ تمام سبیلیں یاد ہوں، واقف ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، جس میں نبوت ختم ہو گئی۔ ختم الرسل مولائے کل، سب کے مولا ہیں، آقا ہیں۔ مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی مطلب یہ کہ وادی سینہ میں حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا تھا کہ اے موسیٰ اپنے نالین اتارو تاکہ اس مٹی سے آپ کو تھوڑا سا سکون ملے۔ اور ادھر عرب کی مثال ایسی تھی جیسے وہ اڑتا ہوا غبار ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، راستے کی غبار کو کیا ان کو طاقت دیے، اور غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی اس کو فروغ وادی سینہ کے مؤثر کر دیے، یعنی اس کی اہمیت اس انداز سے دے دیے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دانائے سبل تھے، تمام راستوں سے واقف تھے، واقف کار تھے، اسی لیے وہ دانائے سبل ختم الرسل، یعنی جس میں نبوت ختم ہو گئی۔ اقبال نے بڑے اونچے مقام سے یہ باتیں کہی ہیں، وہی یاسین وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا۔ جی اس انداز سے حضرت اقبال نے اس انداز سے معاملہ کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اشعار کا مطلب اس انداز سے ہے۔ جی ہاں، اور جو ہے مزید یعنی کہ جو ہمت جو دینے کے اشعار ہے، جس میں ہمت ملتی ہے، اس طور پہ اگر آسمانیوں پر کوہ غم ٹوٹے تو کیا غم ہے؟ جی، اگر آسمانیوں پر کوہ غم ٹوٹے تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 رنجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کیا بات، مطلب یہ کہ عثمانیین جو ترکی کے رہنے والے تھے، خلیفہ تھے، جی ہاں، وہ عثمانیین کے اوپر اگر کوہ غم ٹوٹے تو کیا غم ہے، جی ہزاروں تارے ٹوٹنے کے بعد ایک سحر نمودار ہوتی ہے۔ اقبال کا جو شعر ہے وہ اس انداز سے ہے۔ تو ایسی مصیبتیں تو آتی رہیں گی، اس کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر کرتا ہے مومن، اگر ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیا بات، اللہ کے اوپر بھروسہ تو ضروری ہے، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سننے والا کون، سنانے والا کون؟ وہی ہے کامیاب کامران جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے نیک و بد کو سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بات، اس انداز سے معاملہ ہے۔ یاوا وہ اشعار کیا ہے یاوا؟ یخی محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جی، نگاہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کسی آدمی میں اگر 3 باتیں آ جائیں تو وہ جہاد کر سکتا ہے، جہادی ہے۔ یقین محکم، اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہو رہا، عمل مکمل طور پر عمل کرنا، بغیر عمل کے کام نہیں چلے گا۔ محبت فاتح عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، یا اس لیے کہ محبت سے جو دنیا کو فتح کیے وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اور بڑے بڑے انگریزوں نے بھی یہ بات کہی کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ
خوش اخلاقی کے ساتھ پھیلا، زبان کے ذریعے پھیلا، تو الحمدللہ وہ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں اگر یہ 3 باتیں اگر آ گئے تو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آدمی جہاد کر سکتا ہے اور جہادی ہے۔ مردوں کی شمشیریں ہیں، ہاں، یہ 3 مردوں کی شمشیریں ہیں۔ مردوں کی شمشیریں اگر یہ 3 چیزیں اگر آ گئی تو یعنی اس کے لیے ایسا ہے کہ مت پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ اشعار کیا ہے جو یعنی کہ خاص طور پہ اس پریشانی کے وبا کے وقت جو ہے کہ ہمت دلانے والے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اگر ایسی بیماری آ جائے جیسا کہ کوئی آنکھ وغیرہ آ جاتی بھائی ایسا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے اندر 70 آدمی مارے گئے، جی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ابو عامر سے کہے کہ مجھے نجد کی طرف سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، جی، تو اس نے یقین دلایا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ابو البراء کا جو بھتیجا تھا وہ عامر، وہ اپنے قبضے میں دوسرے قبائل کو اکسا کر ان تمام قاریوں کو جو صفا کے طلباء تھے ان کو تمام ختم کر دیا اس انداز سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ لوگ تو بکھر گئے، چلے گئے، لیکن واپس آنے کے بعد کچھ دنوں کے اندر طاعون پھیلا اور سارے کے سارے لوگ مر گئے، یعنی وبا سے ختم ہو گئے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 40 دن تک دعائے قنوت نماز فجر کے اندر پڑھتے رہے، اور جب بھی مصیبت اگر آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ اگر ناراض ہے تو اللہ کو منانے کی واسطے کوشش کرے، تو انشاءاللہ المستعان ہماری یہ کوششیں کامیاب رہیں گی۔ یہ وہ اللہ کو منانے کی ترکیب کیا ہے؟ اللہ کو منانے کی ترکیب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی بارگاہ میں عزت و انکساری کے ساتھ دعائیں کرے، تو یہ آپ کامیاب اور کامران رہ سکتے ہیں۔ ورنہ دنیائی جھنجھوڑوں میں پھنس جا رہے لوگ، ہاں، خاص طور پہ دنیائی جھمیلوں میں پھنس جا رہے لوگ، دنیائی جھمیلوں میں پھنس جا رہے ہیں۔ اور دوسری الگ بات یہ کہ پھر ان کا حساب کتاب غبار کے جیسا ہو گیا ہے، جیسے پہلے غبار تھا جی، اب ایسا غبار کے جیسا ہو گیا۔ تو اب غبار کے اندر اپنے آپ کو منانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اوپر یقین کرنا، تو انشاءاللہ المستعان کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ رکھو، اسی لیے کہ نہ تو ایک سانس زیادہ لے سکتا آدمی، نہ تو ایک سانس کم لے سکتا، یعنی وقت مقررہ کے اوپر جائے گا۔ وقت مقررہ سے پہلے ہیبت کیوں کھانا، کیا ڈرنا کیوں؟ کیا حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، اس لیے کہ حالات کا مقابلہ کرنا ہی کامیابی ہے، کامیابی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ کامیابی یعنی وقت سے مقابلہ کرنے کا نام کامیابی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان معاملوں کے اندر سوچنے کے بجائے آپ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے اگر عمل کریں تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ جب وہ واقعہ کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھے۔ تو اس وقت کفارہ مکہ آ گئے، آنے کے بعد ان کے قدموں کی آواز آئی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ اگر وہ لوگ اگر چھپ کے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی یہ دشمن ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو دلاسا دینے کے لیے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم فکر مت کرو، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ پھر واقعہ معاملہ یہاں سے جانے کے بعد جب سراقہ بن مالک بن جاشم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے آیا اور حضرت ابوبکر صدیق متزلزل ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عرب کا مشہور پہلوان آ رہا ہے سراقہ ہمارے تعاقب میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی پلٹ کے آپ نہیں دیکھے، بلکہ اسی انداز سے چلتے رہے تاکہ سراقہ آگے آ گیا
تو اس وقت اللہ کے نبی نے زمین کو حکم دیا کہ زمین میرے اس دشمن کو دبوچ. تو کہتے ہیں کہ سراخا کا گھوڑا کچھ زمین میں دھس گیا. یہ موجودہ رسول ہے. اس وقت اس نے کہا یہ زمین کو حکم دے اور زمین مجھے پکڑ لے، یہ کام ہے. ہو سکتا ہے وہاں ریز زیادہ ہو. پھر ارادہ بد کر کے پھر آگے بڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین میرے اس دشمن کو دب. تو کہتے یہ ہے کہ گھوڑا اس سے زیادہ اور زمین میں پھنس گیا. جی ہاں. پھر سراخا نے یہ کہا تین مرتبہ یہ واقعہ ہونے کے بعد جی سراخا سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ تائید غیبی ہے، ان کے اوپر ہم فاتح نہیں ہو سکتے. چنانچہ اس نے کہا کہ آپ ایک پروانہ امن مجھے لکھ دیجئے تاکہ جس دن آپ فاتح مکہ بن کر جب آپ مکہ آئیں گے تو اس وقت میری جان کی امان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ دو. تو عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے انہوں نے ایک تحریر دی، اس کو امن کی، اور اس انداز سے سراخا نے اس کو اپنے پاس رکھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا سراخا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب شہنشاہ ایران کے بازو بند تمہارے بازوؤں میں بندھے ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. سراخا پریشان ہے، حالت کفر میں ہے. اس کے باوجود یہ پیشن گوئی مل رہی ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ سراخا بیمار ہو گئے. حضرت عمر جب وہاں پر پہنچے دیکھنے کے لیے، اس وقت کو دلاسا دینے کے لیے آپ نے بیت کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. تو سراخا نے آنکھیں کھول کر کہا کہ اے عمر تم یہ سمجھتے ہو میں مر جاؤں گا؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ سونے کے کنگن اپنے بازوؤں پر بندھا ہوا نہ دیکھوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس وقت کی ہے جب سراخا بھی حالت کفر میں تھا، اب تو ایمان سے مشرف ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا، دوسرے دن سے صحت ہو گئی. اور اس کے بعد جب ایران فتح ہوا اور خزانہ ایران آ کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دی گئی تو سونے کے کنگن منگا کر حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن پہناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو آپ نے پورا کیا. بزرگوں اور دوستوں میں یہاں پر بات بتا دوں، حضرت عمر اس معاملے کے اندر بڑے اشد تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو خاموش ہو گئے. اسی لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشم پہننے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بیٹے کو بھی ریشم پہنایا تو حضرت عمر نے اس کو پھاڑتے ہوئے کہا یہ صرف استثنائی صورت تمہارے لیے ہے، آپ کے بیٹے کو نہیں پہنا سکتے. اس انداز سے آپ نے پھاڑ دیا. اور اس انداز تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کچھ نہیں کہہ سکیں، یہ معاملہ سنبھالتے ہوئے چلے. اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے لیے یہ تمام تیاریاں کر رہے ہوں تو وہاں پر سراخا کو سونا پہنانا کیا مطلب ہے؟ سونا پہنانے کا مطلب یہ کہ وہ سونا مرد کے لیے تو حرام لیکن سراخا کے لیے جائز، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے یہ آپ سن رہے تھے کچھ تاریخ اسلام کے واقعات ماشاء اللہ سے جو یقیناً ایمان تازہ کر دیتے ہیں الحمدللہ. یا بات جو اکرمہ بن ابو جہل کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں جب ایمان لائے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے الحمدللہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ جنت میں ابو جہل کا جھاڑ ہے. تو اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن جب اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم نے آ کر اپنا دامن پھیلایا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر کو امان دیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ ابو جہل کے بیٹے کے تعلق سے کہتی ہو؟ تو کہا کہ وہ ابو جہل کا بیٹا ضرور ہے لیکن میرا شوہر ہے اور میں ایمان سے مشرف ہو چکی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جا تیرے شوہر کے لیے بھی معافی ہے. تو وہاں سے یمن گئیں. یمن جانے کے بعد وہ کشتی میں بیٹھ کے کہیں اور سفر کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں. اشارتاً کنایتاً بلایا گیا. جب وہ آ گئے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دی ہے،
بیوی کی بات پر یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر پر نظر. اس انداز سے اکرمہ آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اس انداز سے نگاہیں نیچی ہیں، قدم بوجھل ہے، ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ اکرمہ بن ابی جہل آ رہے ہیں اور شرمندگی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو فوراً آپ نے بڑھتے ہوئے کہا، اے شہ سوار عرب تیرا آنا مبارک ہو، اے شہ سوار عرب تیرا آنا مبارک ہو. اس انداز سے استقبال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو اکرمہ بن ابی جہل کی آنکھ سے آنسو رواں ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بارگاہ رب العزت پہ دعا فرمائیے کہ حالت کفر میں میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے کہ پروردگارا میں اس کے قصوروں کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کے قصوروں کو معاف کر دے. تو مطلب یہ ہوا والی نگاہوں نے دیکھا کہ اکرمہ بن ابی جہل سچے اور پکے مسلمان تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا جب یمامہ کی جنگ ہوئی، مسلمہ ابن کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے مجاہدین کو بھیجا اور پھر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خالد بن ولید آنے کے بعد آپ جنگ کریں. اکرمہ بن ابی جہل برداشت نہ کر سکے اور پھر مسلمہ ابن کذاب سے مقابلہ ہوا. دن بھر لڑائی ہوتی رہی لیکن کسی کے نتیجے پہ نہیں پہنچے. دوسرے دن حضرت خالد بن ولید آئے تو انہوں نے صف بندی جو کروائی قبائل کی بنیاد پر کرائی اور یہ کہا کہ میں آج یہ دیکھوں گا کہ سب سے زیادہ کون سا قبیلہ اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہے. اور اس کے بعد کامیابی ہوئی. تو اس انداز سے پھر وہ وحشی بن حرب جو یعنی حضرت حمزہ کا قاتل وہ، اور پھر وہ بنو مزینہ کی کا وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا جو ام عمارہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی تلوار چلائی اور انہوں نے اپنا نیزہ پھینکا. بہر صورت مسلمہ ابن کذاب ختم ہو گیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے مسلمہ ابن کذاب کو ختم کیا وحشی بن حرب سے، تو وحشی بن حرب نے کہا کہ میں نے تو اپنا نیزہ پھینکا لیکن بنو مزینہ کے عبداللہ ام عمارہ کے بیٹے جب انہوں نے تلوار چلائی تو پتہ نہیں میرے نیزے سے یا ان کی تلوار سے بہر مسلمہ ابن کذاب ختم ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی تم اب روز قیامت میرے سامنے رہو گے. اس لیے کہ جس وقت ایمان لانے کے لیے آئے بنو ثقیف کے ساتھ فتح مکے کے بعد، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم وہی ہو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو سنا سچ ہے. تو کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب بھی میری نگاہیں تم کو دیکھے گی تو اپنے چچا کی یاد آئے گی. تو وحشی بن حرب یعنی اس محفل سے نکل کر یعنی بنو ثقیف سے نکل کر چلے گئے. لیکن اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. یاوا یہ جو عرب تھے خاص طور پہ جیسا کہ 3 عرب کے جو دماغ مشہور تھے، عرب کی جو 3 سیاست جہاں پہ یہ 3 لوگ بیٹھتے تھے پوری سیاست آتی تھی، جس میں سے عمر بن عاص ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے اور مغیرہ بن شعبہ ہے. یہ لوگ کیسے سیاست دان تھے؟ کیا تھے یہ لوگ کی عقل مندی، قابلیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی تعریف فرمائی. اور پھر عرب کا مشہور دماغ عمر بن عاص اس انداز سے کہ مت پوچھے، عاص بن وائل کے بیٹے ہیں، اور اس انداز سے داخل اسلام جب ہوئے یہ حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی اس کے کہنے کے مطابق کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے سفیر کو میں تمہارے حوالے کر دوں. تو کہا کہ کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہے؟ تو کہا کہ بے شک، اور فوراً جاؤ اسلام قبول کرو. تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ میں جا رہا ہوں. اس انداز سے وہ آئے اور داخل اسلام ہو گئے. تو یہ 3 دماغ اس انداز سے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ عمر بن عاص اس انداز سے تھے. ان کی سیاست بہت مشہور تھی. یعنی اگر یہ مشورہ دیتے تو عرب پورا مکمل طور پر اس پر بھروسہ کرتا تھا کہ اب یہ کام ایسا ہونا چاہیے. اور جب یہ داخل اسلام ہو گئے تو پھر افسوس قریش کو یہی ہوا کہ ہمارا بہترین دماغ چلا گیا، یعنی مسلمان ہو گئے. اس انداز سے بات ہوئی. جی ہاں، یہ مطلب حضرت علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
اور حضرت معاویہ کا وہ واقعہ کیا ہے وہ جو مال غنیمت سے پیسہ نکال کے انہوں نے اپنے اوپر جاؤ یعنی پیسہ خرچ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ اے سلمان یہ بتاؤ خلیفہ میں اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت سلمان نے اس کی صراحت یوں فرمائی خلیفہ وہ جو لوگوں سے لے اور لوگوں پر خرچ کر دے، اور بادشاہ وہ جو لوگوں سے لے اور خود پر خرچ کر دے. تو اس انداز سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی اور اس کے بعد یعنی بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی، ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی. تو چنانچہ حضرت امام حسن کے 6 مہینے کی خلافت کے بعد یہ 30 سال پورے ہوئے، اس لیے کہ 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، 10.5 سال حضرت عمر فاروق کے، 11 سال 11 مہینے 17 دن حضرت عثمان غنی کے، اور 5 سال حضرت علی بن ابی طالب کے. اس انداز سے یہ لوگوں کا ملانے کے بعد حضرت امام حسن کا 6 مہینے تک کام کر لینا، یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں. اس انداز سے معاملہ تو پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر خلیفہ ہو گئے. جی ہاں. اور حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو ان کے خرچ اخراجات کے لیے پیسہ دیا کرتے. اس انداز سے معاملہ ہوا. اچھا وہ واقعہ کیا ہے اب جو حضرت عقیل کا جو یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پیسے پوچھے، اس کے بعد حضرت عقیل اور حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت ہے. حضرت عقیل نے حضرت علی نے اپنے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ مجھے بھی کچھ پیسہ دیجیے. تو آپ نے کہا کہ بیت المال کھلے گا، سب کو جو ملے گا وہ تم کو بھی ملے گا. تو کہا نہیں مجھے اس سے پہلے دیجیے. تو کہا ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ ان کو ذرا بازار کا راستہ بتا دو تاکہ کسی دکان کا خفل توڑ کر یہ لے لیں گے. تو کہا کہ کیا تم مجھے چوری سکھا رہے ہو؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ وقت سے پہلے بیت المال کو کھول دوں اور تمہارے لیے اس میں سے رقم دے دوں تو یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کہا کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ ضرور جائیے. تو وہاں سے نکل کر حضرت عقیل بن ابی طالب معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ حضرت علی بن ابی طالب سے میں نے پیسے مانگے تو انہوں نے بازار کا راستہ بتایا. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ 1,00,000 درہم انہیں دے دو. چنانچہ 1,00,000 درہم دے دیا گیا. تو حضرت عمر بن عاص کب خاموش بیٹھنے والے، انہوں نے کہا کہ ذرا ممبر پر چڑھ کر آپ یہی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بھائی کا عمل کیا رہا، حضرت معاویہ کا عمل کیا رہا. حضرت عقیل ابن ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ممبر پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد آپ نے کہا ایک شخص اپنے ایمان کو مستحکم رکھا اور کسی قسم کا پیسے سے دینا، بیت المال سے دینا، وقت سے پہلے دینا گناہ سمجھتے ہوئے وہ پیسہ نہیں دیا، وہ میرا بھائی علی بن ابی طالب تھا. لیکن مجھے خوش کرنے کے لیے حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم دے دیے. تو وہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ بہت اچھی تعریف ہماری کی، آپ ادھر جائیے. اس انداز سے معاملہ ہوا. یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی حضرت معاویہ کی ایک چشمہ کی چلتی رہتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ لو یہ حضرت علی بن ابی طالب کے جو چچا ہیں ابو لہب، ان کا چچا ہے. تو فوراً حضرت عقیل نے کہا کہ ام جمیل یعنی ان کی پھوپھی ہے، یعنی اس کی بیوی کا نام ہے، ابو لہب کی بیوی کا نام ہے ام جمیل. تو کہا کہ ان کی پھوپھی ہے. اس انداز میں ہمارا تو بزرگوں اور دوستوں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو دنیائی تاریخ ہے، تمام چلتی رہے گی، لیکن اپنے آپ کو مستحکم کرو. اور جب جنگ صفین کے اندر لوگ بھاگنے لگے یعنی موت سے ڈر کر، تو حضرت علی بن ابی طالب نے آواز لگائی کہ اے موت سے بھاگنے والوں، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ میدان کارزار کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ. چنانچہ بھاگتی ہوئی فوج پھر جب واپس ہوئی تو بڑی کامیابیاں ہوئی. جی ہاں، آپ سن رہے تھے کچھ تاریخ اسلام کے واقعات. الحمدللہ انشاءاللہ دعا کیجیے. انشاءاللہ دعا کیجیے. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. جو کچھ ہم سنا رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہو. الہی العالمین کرم فرما دے، رحم فرما دے ہم پر. یا اللہ جو وبا مسلط ہو گئی ہے
کہ اس کو اپنے رحم و کرم سے اس کو ختم کر دے، مسلمانوں کو محفوظ کر دے۔ الہ العالمین کرم فرما، آمین رحم فرما، آمین فضل فرما، آمین ہماری بستی کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین یا رب۔ الہ العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں میں لائیو آتے رہوں گا، اگر آپ لوگ کا کچھ سوال ہے یا پھر کچھ اور سوال پوچھنا ہے یا کوئی عنوان سننا ہے تاریخ اسلام کے اوپر، تو آپ بالکل کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپن اسی کی بنائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔